کھڑا کریں گے۔ محمد نے اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ ان کے خاندان کے لوگوں کی مدد ہو، ان کا مسئلہ آسان ہو۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کو، صدقہ واجبہ کو ان کے خاندان کے لیے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، دیکھو سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو صدقہ واجبہ دے نہیں سکتے۔ اب بنو ہاشم کون ہیں؟ سید کے گھرانے والے کون ہیں؟ حضرت علی، آپ کے نسل سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، زین العابدین ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، ان کی پوری نسل۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت قیل رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، حارث بن عبد المطلب، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ جبکہ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، لیکن اس کے خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 5 خاندان کے لوگوں کو کہا، تم زکوٰۃ کا مال انہیں دے نہیں سکتے، صدقہ واجبہ کا مال انہیں دے نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے استاد نے کہا تھا وہ نبی صدقے کو استعمال نہیں کریں گے، ہاں ہدیے کو قبول کریں گے۔ تیسرا فرمایا ان کے دونوں منڈوں کے درمیان میں پیچھے کے حصے میں کچھ گوشت کا حصہ ابھرا ہوا ہوگا، وہاں پر مہر نبوت لگی ہوگی، مہر کا سیل لگا ہوا ہوگا، سمجھ جانا یہ نبی ہیں۔ تو سلمان فارسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال پیش کرتے ہیں، آقا نے استعمال نہیں کیا، صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلمان فارسی دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کھجور لا کر پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، قبول کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کھاتے ہیں، صحابہ کے درمیان میں تقسیم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہدیہ دیتے رہو، ہدیہ لیتے رہو، ہدیہ لینے دینے سے تمہارے درمیان میں محبت بڑھے گی۔ آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہدیہ دینے والا چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ دے، اسے حقیر نہ سمجھو، اسے قبول کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ بتایا۔ حضرت انہیں دشمن ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ سلام کیجئے، ہدیہ پیش کیجئے، وہ آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ کا خیر خواہ بن جائے گا، وہ آپ کا رفیق بن جائے گا، آپ پر جان چھڑکے گا، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ سلام کیجئے، ہدیہ پیش کیجئے، بیویوں کو ہدیہ پیش کیجئے، ماں باپ کو ہدیہ پیش کیجئے، اساتذہ کو، استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے مشائخ کو، اپنے اطراف میں اکناف میں رہنے والے لوگوں کو ہدیہ کیجئے۔ یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس سے زندگی کے اندر سکون و محبت کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ سلمان فارسی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عام لباس یہ تھا کہ آپ لنگی باندھتے تھے اور اوپر سے ایک چادر اوڑھ لیتے تھے، یہ آپ کا عام لباس تھا، ورنہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اس طرح طرح کے لباس استعمال کیے ہیں، عام لباس یہ ہوتا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا، علم غیب نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی کچھ معجزے دیے تھے۔ اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ سامنے سے پیچھے کی چیزوں کو دیکھتے تھے، آپ سامنے کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کی چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کے تڑپ کو سمجھ گئے۔ پیشن گوئی کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا سلمان کیا میں تمہاری اس خواہش کو پورا نہ کروں؟ آقا نے خود چادر اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو مہر نبوت کو۔
सलमान आगे बढ़ते हैं, उस हिस्से को चूमते हैं, गले लगाते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि आप अपने नबूवत में कैसे हैं। ऐसा एक दो नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे हजारों इम्तिहान। कभी पहलवानी के ताल्लुक से इम्तिहान लिया जा रहा है, कभी आपके नबूवत के ताल्लुक से जो अलामात हैं उसका इम्तिहान लिया जा रहा है। अरब के लोगों के अंदर बड़ी अजीब तरह की बुराइयां थी। जब पहलवानी का तस्कर आया तो एक पहलवान कहने लगा अलैहा तिस्अत अशर, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 9 फरिश्ते बनाए हैं। 19 फरिश्ते हैं जहन्नम के, अलग अलग रिवायतें हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुफ्फार के सामने कहा जहन्नम के पास 19 फरिश्ते हैं, तो फरमाया, एक कुफ्फार मक्का एक आदमी कहने लगा, बड़ा पहलवान था उस जमाने का, अरे 17 फरिश्तों को मैं निमट लूंगा, ए तुम बकिया लोग 2 फरिश्तों को निमट लेना। वो ये समझ रहा था फरिश्तों के पास जो ताकत है वो हमारे सर का है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सैयदुल मलाइका हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी ताकत व कुव्वत अता फरमाई थी, उनकी रफ्तार का क्या अंदाजा। हजरत जिब्राइल को अल्लाह भेजते हैं कौमे लूत के लोगों की तरफ कि जिब्राइल आते हैं, एक पर जमीन में गाड़ते हैं, दूसरे पर से उस पूरे बस्ती को फरमाया उठाते हैं नीचे के हिस्से से, यहां तक कि आसमान तक आपका पर उठता है। आसमान की मखलूक ने उस हिस्से के अंदर जो मुर्गे की आवाज थी वहां तक पहुंची है। फिर वहां से लेकर उसको उलट दिया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पत्थरों की बारिश पड़ी। आज भी वो जमीन है, आज भी वो पानी है जो बहरे मुर्दार के नाम से, आज वो पानी पड़ा हुआ है, कोई जानदार मखलूक उसके अंदर जिंदा नहीं रहती है, पूरा पानी काला पड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर कोई जिंदा मछली डाल दिया जाए तो फौरन मर जाए। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब इस अंदाज से है। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान होता रहा। एक यहूदी आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल करता है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बताए कि रूह ज़मीन में सबसे पाकीज़ा अल्लाह के नज़दीक कौन सी जगह पसंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जवाब नहीं दिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल कोई जवाब अपनी तरफ से नहीं देते थे, बल्कि कहा इंतजार करो कि जिब्राइल वही लाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हमारे पास जो बातें हैं मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने जो बातें पेश कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं है, ये कुरान और हदीस की बातें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया हुआ बातें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, बताओ कि रूह ज़मीन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह को कौन सी पसंद है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ने मुझे कहा है कि नबी इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ, लेकिन जवाब लेकर नहीं आया हूँ। दोबारा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ चलते हैं। इसलिए मालूम होना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। जो लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था, वो सरासर झूठ कहते हैं, नबी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी ही बातें मालूम थी जितने अल्लाह ने आपको दिया, जितने अल्लाह ने आपको मालूम कराया, उसके अलावा कोई इल्म आपके पास नहीं था। आप इंसान हैं, इंसानियत में अल्लाह ताला ने आपको मकाम आला दिया है। आप हमारे जैसे हैं, हम में से हैं, हम जैसे नहीं हैं, ये बात समझना है। अल्लाह के रसूल हम जैसे हैं, हम में से हैं, हम जैसे नहीं हैं। मतलब क्या कि अगर मैं उंगली से चांद की तरफ इशारा करता हूँ तो चांद 2 टुकड़े नहीं होगा, नबी इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। नबी हम में से हैं, हम जैसे नहीं हैं। क्या मतलब है? हमारे पसीने में से बदबू निकलती है,
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے، نبی ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہیں، فرمایا ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آپ سوتے ہیں، آپ کا دل بیدار رہتا ہے۔ نبی ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ کیا آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی جو سورج ڈوب گیا تھا اسے باہر نکالتے ہیں؟ نبی ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کنویں میں تھوکتے ہیں تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، نبی ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ جب صحابہ آپ کے پاس آ کر پانی کا تقاضا کرنے لگے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، آقا انگلیاں آگے کرتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں کہ آپ انسان ہیں، ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نور کا غلبہ رکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے والے ہر زمانے میں آتے رہے، کئی امتحان لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان بھی لے رہے ہیں، حضرات انبیاء کا بھی امتحان ہوا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ کیسا امتحان؟ عجیب و غریب امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کے اندر بت کو بنایا جا رہا ہے، بت کا دندہ ہو رہا ہے، خدا کا فرمایا کاروبار چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جہاں آنکھ کھولے ہیں وہاں کفری کفر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں اور بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ بت ہے بارش برسانے والا، یہ بت ہے صحت دینے والا، یہ بت ہے بیماری دور کرنے والا۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں اور اسے اپنا معبود خدا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیم و فراست دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیزوں میں غور کرنے لگے۔ میرا خدا یہ نہیں ہے، میرا خدا پہاڑ نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، سام میرا خدا ہو نہیں سکتا، چاند میرا خدا نہیں ہو سکتا، سورج میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اس طرف چہرہ کرتا ہوں جو تمام کائنات کو پیدا کرنا والا ہے۔ مشرق کی طرف بھی وہ ہے، مغرب کی طرف بھی وہ ہے، شمال کی طرف بھی وہ ہے، جنوب کی طرف بھی وہ ہے، میں جہاں دیکھوں وہاں وہ موجود ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالی قبلے کی طرف ہیں، ادھر چہرہ کر رہے، کہیں کہ تو ادھر اللہ ہی نہیں۔ نہیں نہیں، بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ایک جگہ متعین کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز کے لیے اس جانب اپنے چہرے کو کرو۔ جب تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو قبلے کی سمت اپنا چہرہ کر کر نماز ادا کرو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اسباب مہیا ہے، اس کے باوجود اگر تم اپنے چہرے کو قبلے کی طرف نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں۔ لوگ ہم بیان کرنے کے ٹمپو کیا بھی اشارہ کرے تو سمجھتے ہیں حضرت امنج بولے سو، منجج بولے سو، بھائی انہوں کر کو پھر حضرت کے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ کون کی بولے کہتے تابع امام کے کہتو کیا کہتو امام کے پیچھے ہو جانا، امام کے پیچھے بیٹھ جانا، کیا کھا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، یہ پیچھے کہتو، یہ سمجھ گیا آدمی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مسائل دیے وہ آسان مسائل ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ قبلے کی طرف چہرہ کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کو یہ فرض ادا کرنے کے لیے کوئی عذر پیش آ جائے، جیسے بعض لوگ یہاں پر کرسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔
نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے. ہاں، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا، حکیم نے کہہ دیا بھائی اگر آپ کھڑیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہے. تو فرمایا کہ ایسی صورت میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ آدمی پر وہ فرض ساقط ہو جائے گا. آدمی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. کون آدمی کرسی پر بیٹھے گا؟ کھڑ نہیں سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، کرسی پر نہیں، زمین پر. ایک آدمی کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ آدمی کرسی پر نہیں بیٹھے گا بلکہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی، کرسی پر اس کی نماز نہیں ہوگی. نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑ بھی نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کی نماز کرسی پر ہو جائے گی. ورنہ آپ مفتیوں سے پوچھ لیجئے، کرسی پر بیٹھنے کے تعلق سے بڑی سخت اختلاف مفتیوں کے درمیان میں ہے. کسی کے یہاں کرسی پر نماز ہوتی نہیں، یہی مسئلہ ہے. لیکن گنجائش یہ ہے کہ جب آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسی تمام مشکلات کے بعد آپ کے لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائیں گی. اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی. تو میں مسئلہ ہی عرض کر رہا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سک رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو قبلے کی طرف چہرہ کرنا فرض ہے. اگر کسی کو قبلے کی طرف چہرہ کر کر پڑھنے کا موقع نہ ملے، ٹرین میں جا رہا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے، کیا کریں بھائی؟ نماز پڑھنا فرض ہے. اس لیے کہ تم مجبور ہو، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ تمہاری نماز ہو جائے گی. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف اللہ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھانے لگے، اپنے ابو سے کہا دیکھیں اسلوب کو دیکھیں، طریقے کو دیکھیں کہ آدمی لوگوں کو سمجھا رہا ہے، پڑوسی کو سمجھا رہا ہے، لیکن گھر کے بیوی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں، بچوں کو بنانے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، دیکھو تم دین کی محنت کی ابتدا اپنے گھروں سے کرو، اپنے گھروں سے شروع کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن پہلے اپنے بیوی کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بچیوں کو جہنم سے بچاؤ. ایسے کالج میں، ایسے یونیورسٹی میں نہ ڈالو جہاں تمہاری بچی بے پردہ بن کر پڑھنے کے لیے جا رہی ہے. ایسے پڑھائی کی ضروری نہیں ہے، ایسی ڈگری کی ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے بچی کو دنیا کے ڈگری کے لیے، آخرت کے جہنم کے لیے تیار کرو. اپنے بچوں کو آراستہ کرو، اپنے بچوں کو سنوارو، ایسے گندے ماحول سے بچاؤ جس گندے ماحول میں جا کر آپ کا بچہ نشے کا عادی ہو جا رہا ہے، نشے کا عادی بن کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بیویوں کی فکر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، سختی سے نہیں، پیار سے. جب آپ دیکھیں آپ کے ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، اسے ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، زور زبردستی نہیں کر سکتے،
پیار سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، محبت سے سمجھانا پڑے گا۔ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں آپ کو ان کے لیے دعا کرنا پڑے گا، مولا میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانیاں کی، میرے لیے رات بھر جاگتے رہے، مولا آج میرے ماں باپ پر خصوصی رحمت نازل فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ بچوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے خیر خواہ ہو، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ ہے۔ کیا بچے کی ذمہ داری نہیں کہ میرے ماں باپ جنت میں جائیں، جنت کی ابدی نعمتوں کو استعمال کریں، خدا کے رحمت کے مستحق ہو، آخرت کے عذاب سے بچے؟ یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ نے اگر بچوں کو کوئی اچھا تحفہ دیا ہے وہ دین ہے۔ اگر ماں باپ کو بچے چاہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کروں، آپ کو کچھ نہ کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کو اچھے مکانات نہ دلائیے، اچھے کپڑے نہ دلائیے تو نہ دلائیے، کم از کم آپ اپنے ماں باپ کی اتنی فکر کریں کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے اتنا کر لیا، خدا کی قسم آپ نے آپ کے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی قربانی تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا۔ کفر و مشرکین کے درمیان میں آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، سب سے پہلے اپنے گھر سے کام کو شروع کیا۔ اب سب کو ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ میں بھی زندگی میں نماز کو لاؤں گا، قرآن کو لاؤں گا، پھر اپنے گھر سے شروع کروں گا، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو دین کی طرف لاؤں گا، لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کیا کیا قربانیاں ہیں، کس کس طرح کا امتحان لیا، انشاءاللہ اس عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ۔